یا حمد و صلات کے بعد گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ جب بات حدود اللہ کی ہو، جب بات اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون اور دین کی ہو، تو پھر انسان کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب حدود اللہ کے نفاذ کا موقع آئے اور جب مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے ٹوٹنے کا آ جائے، تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو توڑ ڈالے، انسان رشتوں کو توڑ ڈالے، تعلقات کو توڑ ڈالے، لیکن اللہ کی حدوں کو وہ محفوظ کرے۔ جب بات حدود اللہ کی ہو، ہم معاشرے کے اندر جب نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں تو بڑا سستا ہو گیا ہے دین کی حد کو توڑنا۔ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ حدود اللہ کو پامال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مسئلہ طلاق کا ہو، مسئلہ سود کا ہو، مسئلہ حرام چیز کا ہو، مسئلہ بے پردگی کا ہو، مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کا ہو، ذاتیات پر بات آتی ہے، لوگ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جس طرح خون مسلم بڑا ارزاں اور سستا ہے، اسی طرح بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ بڑی جلدی لوگ فکرے بولتے ہیں اور اس بات کے نزاکت کو نہیں جانتے، اس پہلو کی شدت کو نہیں جانتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی اس طرح برستی ہے کہ انسان کا سکون، اس کی طمانینت، زندگی کا سارا حسن کھو جاتا ہے، اور انسان نہ صرف یہ کہ وہ معاذ اللہ خدا فراموش ہوتا ہے، وہ خود فراموش بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں یاد رکھیں، کبھی بھی کسی موقع پر بھی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے لوگ طلاق دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، 3 جملے طلاق کے بولتے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دی، اس کا پورا پس منظر ہے، جھگڑا رہتا تھا، لڑائی رہتی تھی، نافرمانی ہوتی تھی۔ خامد بھی بتلاتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑی دیر سے بد زبانی ہو رہی تھی۔ عورت کو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے بڑے پرانے ظلم کر رہا تھا۔ ایک پورے پس منظر کے پیچھے طلاق دی جا رہی ہے اور نام لے کر کے طلاق دی جا رہی ہے، پھر جا کر کے اسٹامپ فروش سے طلاق لکھوائی جاتی ہے، اس پر سائن ہوتے ہیں، پھر وہ پوسٹ کی جاتی ہے۔ جب اگلی جگہ پہنچ گئی، طلاق ہو گئی، اب برادری کے کچھ بڑے شامل ہو گئے اور شامل ہو کے کہنے لگے نہیں صلح ہونی چاہیے۔ صلح بھائی، جب 3 طلاقیں ہو گئی تو اب صلح کس بات کی؟ اب کبھی کسی جماعت سے فتویٰ پوچھا جائے گا، کبھی کسی جماعت سے فتویٰ پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جائے گا۔ اور پھر بھائی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی ضروری تھا ان دونوں کا اکٹھے رہنا، اتنا ہی ضروری تھا، تو پھر کون سی ایسی نوبت آئی تھی کہ جس پر انہوں نے لفظ طلاق بول دیا؟ پھر کیوں ایسا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ طلاق کا لفظ بول دیا گیا؟ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں، لیکن میرے بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان نے طلاقیں دی ہیں۔ خود نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق دے دی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس طلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سمجھ کے قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو حضرت عثمان غنی جیسے داماد عطا فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کریں، اب اللہ کے سپرد کریں۔ اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا، وہاں اب کبھی ادھر سے فتویٰ لینا، کبھی ادھر سے فتویٰ لینا، ایک ناجائز زندگی بسر کرنا، اپنے وجود پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی حدوں کو توڑو گے، اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑو گے، اور جو کوئی ایسا کرے گا، جو کوئی اللہ کی حدوں کو توڑے گا اور جو کوئی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پامال کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں، یہ حد سے بڑھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں ظالموں جیسی بے سکونی دے گا اور قیامت کے دن ظالموں جیسا انجام فرمائے گا ان لوگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو لوگ توڑتے ہیں، طلاق کا معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے، ریاست کے صدر صاحب بول کر کے کہہ دیتے ہیں
لوگ جانتے نہیں کہ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، جانتے نہیں کہ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی صدر کو کہا جائے کہ تو پیے ہو گیا ہے، تو ایک معمولی آدمی ہو گیا، جا وہاں سے ہمارے لیے پانی لے کر کے آ، چائے لے کر کے آ، تو کہتا تم نے تو میری عزت کی حد توڑ دی، اتنی بڑی بات کر دی تم نے، حد توڑ دی، تمہیں سزا دی جائے گی۔ عدالت کے اندر اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جو عدالت کے معیار کے خلاف ہے، اس پر توہین عدالت کا مقدمہ ہو جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے، اس کے بارے میں قانون موجود ہے۔ لیکن اگر ریاست کا صدر اٹھ کے کہے کہ علماء سر جوڑ کے بیٹھیں، بغیر سود کے کام نہیں چلتا، کوئی اس میں سے گنجائش نکالے، تو کوئی آدمی حرکت میں نہیں آتا، کوئی نہیں بولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو سر عام پامال کیا جاتا ہے۔ بجٹ پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی آسمان کے چھت کے نیچے کھڑے ہو کر ایک اسلامی ملک کی اسمبلی کے اندر یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے سود دینے کے لیے اتنا بجٹ رکھا ہے، اور سود دینے کے لیے ہم نے اتنا بجٹ بڑھا لیا ہے، اتنا روپیہ ملک کا ہم سود پر خرچ کریں گے۔ تم نے سوچا ہی نہیں، تم نے خیال ہی نہیں کیا کہ جب تم یہ لفظ بول رہے تھے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر رہے تھے۔ تم نے سوچا ہی نہیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی گناہوں کی سزا بیان کی ہے۔ اور جب سود کی باری آئی تو قرآن مجید نے کہا اگر تم نے سود نہ چھوڑا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے تیار۔ اتنا بڑا گناہ، اور اس پر سر عام لیکچر دیا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے روز دھندے ہوتے ہیں، سر عام کاروبار ہوتے ہیں، ہر بینک وہ کاروبار کرتا ہے، تجارتیں ہوتی ہیں، لوگ بینک سے لون لے کر، سود پر پیسے لے کر فیکٹریاں چلاتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، سر عام لوگ اس کی دستاویزات لکھتے ہیں، اس پر باقاعدہ لوگوں کے معاہدات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو سر عام توڑا جاتا ہے۔ کوئی شخص اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی کہ بھائی ایک ایس ایچ او کا حکم اگر توڑ ڈالا جائے، ایس ایچ او کا حکم، تو حکم عدولی ہوتی ہے، وہ تیش میں آتا ہے، وہ ساری فورس لے کر کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خامد صاحب جو اپنے گھر کے اندر ڈکٹیٹر لگے ہوئے ہیں، ان کا حکم اگر گھر میں توڑ دیا جائے، انہوں نے کہا تھا کہ آج میرے لیے گوشت پکایا جائے، لیکن گوشت نہیں پکا، دال پک گئی، تو ان کا حکم ٹوٹ گیا تو گھر میں زمین آسمان ایک کر دیا جاتا ہے۔ سر عام اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ ایسے احکامات جن پر شریعت اسلامیہ واضح اور بیان احکامات موجود ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کام کرنے والا برا ہے، اتنا برا نہیں جتنا سود کا کام کرنے والا برا ہے۔ اس قدر بڑا گناہ۔ اور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی دستاویزات کو لکھنے والا، سود کے معاہدے میں گواہ بننے والا، سود کا جس کو پتہ چلے اور راضی ہونے والا، منع نہ کرنے والا، فرمایا یہ وہ سب لوگ ہیں جن پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اتنا سخت حکم بیان کیا، لیکن لوگ ہیں کہ ڈھٹائی کے ساتھ وہ کام کرتے، اعلانیہ وہ کام کرتے، ایک عام آدمی سے لے کر ریاست کے سربراہان تک الا ماشاءاللہ دھندے میں ملوث ہوتے، اور لوگ ہیں کہ کیے جا رہے ہیں، حدود اللہ ہے کہ پامال ہو رہی ہیں، اور سر عام۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کا ایک جگہ رہنا پسند نہ فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور نے بیان کر دیا، کھلے لفظوں میں بتلا دی، فرمایا کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت، جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ مخلوط تعلیم ہے، مرد اور عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے کچھ تھوڑا سا پیسہ دے دیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے تھوڑی دولت دے دی ہے، وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ دین کی دھجیاں بکھیرنے لگے ہیں۔ لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو رہی ہے اور غیر محرم ہے، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، وہ ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں، وہ ان کو آمنے سامنے بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب مہندی کی ظالمانہ رسم سامنے آتی ہے تو اسی میرج ہال کے اندر لڑکا اور لڑکی کو مہندی کے موقع پر اکٹھا بٹھایا ہے۔ باپ پتہ نہیں غیرت کہاں سو گئی، وہ بھی ناچ رہا ہے،
بوڑھی ماں جس کا وقت آ گیا ہے قبر میں جانے کا، وہ بھی وہاں ناچ رہی ہے، شریعت اسلامیہ کا جنازہ نکال کے ناچ رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ بھی غیر محرم ہے۔ انگوٹھیاں ہاں شریعت نے اجازت دی ہے شادی سے پہلے ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کی، اس کو اجازت ہے، ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ ان کو اکٹھا بٹھا دیا جائے گا، وہ ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہناتے پھریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خنزیر، کتا جو ہوتا ہے یہ نجس العین نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو اس پر بعض لوگ فتویٰ دیتے ہیں ناپاک ہونے کا، اور کتے کی جو تھوک ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، کتا پورا ناپاک نہیں ہوتا، خنزیر پورا ناپاک ہوتا ہے، نجس العین ہوتا ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا خنزیر پورا ناپاک ہے، خنزیر بھی ہو اور پھر وہ گندگی میں گوبر میں پخانے میں لتھڑا ہوا بھی ہو، خنزیر بھی ہو اور گندگی میں لتھڑا ہوا پہلے بھی ناپاک، پھر اس پر گندگی لگ گئی، فرمایا وہ اگر تیرے وجود سے ٹکرا جائے تو اتنا برا نہ ہوا، اگر غیر محرم عورت کا جسم تیرے وجود سے ٹکرا گیا تو وہ لتڑے ہوئے خنزیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے تیرے لیے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب تو کوعرس ہونے لگے، اب تو کوعرس ہوتے ہیں، اب تو مرد اور عورت اکٹھے بیٹھتے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور یہ اب ماڈرن ہونے کی علامت ہے، یہ اب مالدار ہونے کی علامت ہے، یہ اب صاحب ثروت ہونے کی علامت ہے۔ یاد رکھو جب کوئی غضب الہی کو آواز دیتا ہے، جب کوئی اللہ کے قانون کو چیلنج کرتا ہے تو رب اس کو ڈھیل ضرور دیتا ہے پر معافی نہیں دیتا، اس کو ڈھیل ضرور دیتا ہے پر وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر جب میں تیری رسی کھینچتا ہوں تو پھر تیرے رب کی پکڑ سب سے سخت ہوتی ہے۔ بھائیو اللہ کی حدوں کو، اور سنیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت میں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اس کی سفارش کروں گا، اس کے لیے عرض کروں گا۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہ، دو جماعتیں، دو لوگ ایسے ہیں جن کی میں سفارش نہیں کروں گا، میری سفارش سے محروم رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں، حیرت کے ساتھ کانپتے ہونٹوں سے لرزتی آنکھوں سے دیکھنے لگے، محبوبہ وہ بد نصیب، وہ کوتاہ قسمت، وہ کون سے ایسے کم نصیب ہیں جو صبح قیامت آپ کی رحمت للعالمین سے بھی محروم رہیں گے، جنہیں کالی کملی کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا، جنہیں آپ کی شفاعت قیامت میں بھی نہیں ملے گی، وہ بد نصیب کون سے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے تڑپ کر پوچھا تو کریم نے فرمایا ایک وہ بادشاہ، وہ فرمانروا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عزت دی، اللہ نے کسی مملکت کا سربراہ بنایا اور پھر وہ خائن ہو گیا، ظالم اور جابر ہو گیا، پھر وہ لوگوں کو لوٹنے لگا، پھر وہ غریبوں کا خون نچوڑ کے اپنی تجوریاں بھرنے لگا، صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم فرماتے میری شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اور دوسرا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ امتی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اگر اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے، میں صبح قیامت اللہ کے حضور اس کی شفاعت نہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اخلاق بیان کرتی ہیں۔ کیا بیان کرتی ہیں؟ نبی پاک کے، میری طرف دیکھیے، حضور کے اخلاق، یہ اخلاق بیان ہو رہے حضور کے، یہ بھی اخلاق ہے میرے نبی پاک کا، اخلاق بیان کرتی، کہتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنے دستے مبارک سے کسی کو مارا نہیں، کسی غلام کو، کسی عورت کو، کبھی نہیں، یہ اخلاق بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی حضور نے کسی پر غصہ نہیں فرمایا، بخاری مسلم میں یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، یہ بھی اخلاق ہے، کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کے قانون کو پامال کرتا
تو پھر میں مصطفیٰ کے چہرے پر جلال دیکھتی، پھر میں حضور کے لب و لہجے میں اس کے لیے سختی دیکھتی، پھر میں دیکھتی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلال فرماتے، اللہ کے محبوب اس سے ناراض ہوتے جو حدود اللہ کو پامال کرتا۔ میرے بھائیوں جاگو اور سمجھو اس پہلو کو، اپنے بچوں کا ماتھا چومنا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ دین کو توڑے تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی اخلاق ہے، اپنے بچوں پر ساری شفقتیں انڈیل دینا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ رسول اللہ کے دین کے باغی ہو جائے تو ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو لتاڑنا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو سختی کے ساتھ سنوارنا بھی اخلاق ہے۔ تو میٹھا بنا رہتا ہے، میٹھا بنا رہتا ہے ہر بات کے اندر، بیٹی بے پردہ رہے اور تو میٹھا بنا رہے، بیٹا شراب اور جوے کے اڈے پہ جائے اور تو میٹھا بنا رہے، تیرے گھر کے اندر شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جائے اور تو کہے میں اخلاق والا ہوتا ہوں۔ یہ نبی پاک کے اخلاق ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن جناب عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی اللہ کی حد توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کی حدود کو پامال کرتا تو پھر میں تڑپ کے کہتی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی گویا زبان میں کہ غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے، بولیے گا، غضب سے ان کے، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری عتاب میں ہے۔ پھر میں جلال دیکھتی سید عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے سے بچیں، اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے سے بچیں، بچیں اس چیز سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم، نبی پاک کا واضح حکم ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ بات شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا۔ آج کئی ایسے گھرانے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے جائیدادیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمیندار بنایا، ان کے بچے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے تو بڑا ہو گیا ہے، تیری کو شکایت تو آئی ہے نا معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ شراب و کباب کے اڈے اور وہاں آنا جانا تو ان بچوں کا شوق ہوتا ہے، یہ کام تو کرتے ہی رہتے۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ، تم نے یہ بات نہیں کی، تم نے تو غضب الہی کو آواز دی، تم نے تو اللہ کے جلال کو بلایا، تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جابر ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کو نافذ کرتے، حضور اللہ کے دین کو نافذ کرتے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے، نافذ کرتے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے۔ حضور کی طبیعت نہیں چاہتی کسی شخص کے بارے میں، لیکن حضور کے سامنے چور آیا ہے، چور آیا ہے، رحمت للعالم چور آیا ہے، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو، کٹوایا ہے نبی پاک نے ہاتھ۔ ایک شخص پر قتل ثابت ہو گیا، مسجد قباء کے قریب حضور تشریف فرماتے، اس پر ثابت ہو گیا جرم، اس نے قتل کیا ہے۔ حضور نے صحابی سے فرمایا لے جاؤ دروازے پہ اس کی گردن مار دو۔ ایک صحابی ہیں حضور سے محبت کرتے تھے، پیار کا رشتہ تھا، غلامی کا رشتہ تھا، اکثر آتے حضور کو ہنساتے۔ ایک شام آئے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں نے شراب پی لی ہے۔ اللہ کے محبوب نے حدود اللہ کی باری آئی تو محبت کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا اس سے پیار ہے، یہ روز آتا ہے میرے ساتھ، اس کا رشتہ اخوت ہے، غلامی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ وہاں باندھو، 80 کوڑے مارو اس کے وجود پر، یہ اللہ کا دین ہے، یہ نافذ کیا جائے گا، یہ نافذ کیا جائے گا، اس میں کسی شخص کا ذاتی پیار اور اس کا ذاتی تعلق کام نہیں آئے گا، یہ نافذ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں باہر لے گئے، غلام کو کوڑے لگ رہے تھے، اندر اللہ کے رسول بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس نے شراب پی ہے، آپ اس کے لیے اس قدر زیادہ پریشان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے شراب دیکھی ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا؟ اس کو کوئی پکڑ کے نہیں لایا، تھام کے نہیں لایا، گرفتار کر کے نہیں لایا، وہ خود آ گیا ہے اور کہتا ہے محبوبہ غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا غلطی ہو گئی ہے، میں نے اللہ کی حد نافذ کر دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت۔ لیکن حدود اللہ کو نافذ کیا۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھی ہوں، میرے پیٹ کے اندر ناجائز بچہ ہے، وہ روئی ہے، تڑپ رہی ہے، آنکھوں میں۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔ وہ گئی ہے، بچے کی ولادت پہ آئی، حضور نے فرمایا واپس جا، جب تیرا بچہ کھانا کھانے لگے تو آنا۔
بخاری شریف میں بالتفصیل روایت موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ دوبارہ لوٹی, بچہ 2 سال کا ہوا, بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی, وہ آئی رو کے کہا حضور مجھے پاک کر دے, میرا گناہ مجھے سونے نہیں دیتا. میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کہتے اس کی تڑپ نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا, لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے, یہاں اس کو سنسار کرانا, رجم کرانا, اس پر پتھر برسانا, یہ بھی میری رحمت ہی کا تقاضا ہے. اس لیے کہ اللہ کا دین جب نافذ ہوگا تو جرم کم ہوں گے, اللہ کا دین جب نافذ ہوگا خطائیں کم ہوں گی, چوریاں کم ہوں گی, قتل کم ہوں گے, بدکاری کم ہو. جب سزا ملے گی مجرم کو تو پھر اس پر معاشرے میں امن پیدا ہوگا, برائی ختم ہوگی. فرمایا جاؤ لے جاؤ اور لے جا کر کے اس پر پتھر برساؤ, اسے مار دو. صحابہ کہتے ہیں پتھر مار مار کے اسے مار دیا. اللہ کا قانون رحمت للعالمین نبی نے نافذ کیا, اور جب اس کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا غسل دو, صفے بلاؤ, میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی قانون نافذ کیا اور آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے. تو میرے کریم نے فرمایا تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے, اس کی توبہ کا رنگ نہیں دیکھا, احساس نہیں دیکھا. فرمایا اس پر اللہ کی حد آئی ہے اور ہم نے اس پر اللہ کا قانون نافذ کیا ہے, اور اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کی نہروں کے اندر گوتے لگا رہی ہے. بھائی یاد رکھیں, سمجھیں اس بات, جب اللہ کا دین نافذ ہوگا. ہمارے معاشرے میں ہمارا میڈیا اب لوگوں کو گناہ کے طریقے بتلاتا ہے, لوگوں کو بتلایا جاتا ہے گناہ کیسے کرنا ہے. وہ قصور کے اندر ایک گروہ پکڑا گیا جو اس طرح کی بدکاریاں کرتا تھا. وہ کیا کرتے تھے, کیسے انجیکشن لیتے تھے, کس کوٹھڑی میں کیا کرتے تھے, سب دکھایا گیا, سب دکھایا جاتا ہے, ایک ایک جرم کی داستانیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے, اب تو ایسی ٹیمیں سامنے آ گئی جو جا کے پیر پکڑتی ہیں. کوئی چھپڑ پیر پکڑ لیا, کوئی تھپڑ پیر پکڑ لیا, کوئی پکڑ لیا ہے. ان کو یہ بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ یہ پیری مریدی ایک مقدس شعبہ ہے, یہ رسول اللہ کی وراثت ہے. جہاں تم یہ بات بیان کرتے ہو کہ یہ تھپڑ پیر ملا ہے, وہاں یہ کیوں نہیں بیان کرتے ایک پیر ایسا بھی ہے دنیا میں جو اجمیر کے ٹلے پہ بیٹھا ہے اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گیا ہے. یہ چیز تم کیوں بیان نہیں کرتے, اور پھر تم پتہ نہیں کس کو پکڑ کے لے آتے ہو. نہ جانے کون جاہل تھا, اللہ جانے کون تھا. تم آؤ میدان کے اندر, ہمارے سامنے بیٹھو, ہم تمہیں کراچی سے لے کر خیبر تک لاکھوں خانقاہیں ایسی دکھائیں گے جہاں آج بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے اور محمد رسول اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے. تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, تم لوگوں کو بتلاتے ہو کہ یہ سارے اس طرح کے ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں کون بدماش تھا, گنڈا تھا, کون بے دین تھا جس کو تم نے پیر بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا. ہم پیر اسے مانتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں خدا کا قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, اور ہم کبھی کمزور نہیں پڑتے کسی جگہ. ہمیں کوئی شخص آ کر کے بتلاتا ہے وہ فلاں بابا پکڑا گیا, ہم کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے, وہ جس نے پکڑا اسی کا تھا جس نے پکڑ لیا ہے, اور جو اس پہ تنقید کر رہا ہے وہ اسی کا ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ, جھوٹ بول بددیانتی کا مظاہرہ کر ظلم کرتے ہیں. ان بے وقوفوں اور بدماشوں کو لا کر دین اسلام کے سپاہیوں اور مجاہدوں کی صف میں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرانا چاہتے ہیں. ہمارے تو مشائخ وہ ہیں جن کے چہرے دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے, جن کے پاس بیٹھے, جن کے پاس چند گھڑیاں کوئی گزار کے جائے. میرے شیخ طریقت حضرت تاج الشریعہ کے شیخ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, آپ کے پاس ایک شخص آیا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے کے پاس. وہ کہنے لگا سنا ہے یہ بڑے عاشق رسول ہیں, ان کے پاس جائیں تو مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. کہتا میں تھوڑی دیر آیا, تھوڑی دیر بیٹھا, فاضل بریلوی کے شہزادے کی صحبت میں تھوڑی دیر رہا, چند لمحے گزارے, نہ حدیث پڑھی, نہ فقہ سیکھی, نہ قرآن سیکھا, چند لمحے احمد رضا کے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوں, ایسی خوشبو چڑھی ہے, گھر جاتے ہی زبان پر درود ہی جاری رہا ہے, سونے لگا ہوں تو درود جاری, خوشبو جاری, سلام جاری. میری آنکھ بند ہوئی ہے تو مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا ہے, دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا ہے. او بھائی یہ ہمارے مشائخ ہیں, یہ ہمارے لوگ جن کی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بانٹتے. بہرحال اللہ تبارک کا جو مضمون ہے اسی مضمون پہ رہتا ہوں. یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی وہ پیار کرتی ہے، اس نے احساس پیدا کیا ہے، لیکن یاد رکھو میں نے جو دین نافذ کیا ہے اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب ہمارے ہاں یہ تو دکھایا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، لیکن اس کی سزا نہیں دکھائی جاتی، اس کی سزا کدھر ہے وہ قصور کے مجرم؟ پھر بتاؤ نا وہ تھپڑ بابے کا تم نے کیا کیا، وہ کدھر ہے؟ کدھر ہے وہ جو تم نے فلاں آدمی پکڑا تھا، تم نے جرم دکھائے، سزا کیوں نہیں دکھائی؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرعام سزا دی، ہاتھ کٹوائے، گلے کٹوائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجرموں کو سرعام کوڑے لگوائے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں سخت ہیں، اسلام کی سزا سخت نہیں ہے، اسلام کی سزا نافذ ہونے والی ہے، اسلام کی سزا عبرت انگیز ہے۔ پورے دور نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں جب حضور نے اعلان نبوت کیا، 5 یا 6 کیس آئے ہیں صرف جن پہ حد جاری کرنی پڑی ہے۔ جب مجرم کو پتہ چلتا ہے نا مجھے سزا ہوگی، پھر وہ جرم نہیں کرتا، اور جب اسے پتہ ہوتا ہے نا 2 4 5 10 لاکھ دے کے میں چھوٹ جاؤں گا، پھر جرم عام ہوتا ہے۔ یہاں تو سرے عام قتل ہوتے ہیں، سرے عام ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، اخبارات میں دکھائے جاتے ہیں، پھر وہ مجرم رہا ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں وہ باعزت بری کس بلا کا نام ہے، وہ اس کو مل جاتا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ لے کر گھر کے اندر گھس جاتا ہے۔ تو بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے نافذ کیا، سزائیں دی اور کڑی سزا دی، فرمایا یہ بھی میری رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ میں جڑی بوٹیوں کو کاٹ کے باقی ساری فصل کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، باقی ساری مہکتی ہوئی حدیث۔ اور یہ وہ حدیث ہے، وہ حدیث جس پر یہودی عیسائی بدھ مت بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر دین نافذ ہو سکتا ہے تو اس ایک حدیث کی برکت سے نافذ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث بخاری مسلم میں، ایک بڑے معزز قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، بڑا معزز قبیلہ، چوری ہو گئی، عورت نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی۔ اب قریش کے قبیلے کی عورت ہے، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس عورت کو سزا ہو گئی تو ہماری ناک خاک آلود ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے یہ چور ہے۔ سارا قبیلہ اکٹھا ہوا، جو بن سکتا تھا پروگرام انہوں نے بنایا، جس طرح کی ترتیب لگ سکتی تھی لگائی، کوئی رستہ نظر نہ آیا حضور کی بارگاہ تک جانے کا۔ میرے نبی پاک کے ایک غلام زادے ہیں اسامہ بن زید، یہ حضور کو بڑے پیارے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یہ چھوٹے سے تھے، حضور کے غلام کے بیٹے، ناک بہ رہی تھی، رینٹ نکل رہی تھی، حضور نے فرمایا عائشہ ناک صاف کر دو، تو کہتی ہے میں دائیں بائیں کو کپڑا کو رومال دیکھنے لگی تو حضور خود اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی پاک نے دستے مبارک سے ان کا ناک صاف کر دیا۔ حضور نے بڑا پیار کیا، فرمایا یہ اسامہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں خرید کے لاتا۔ حضور محبت کرتے تھے، جناب اسامہ سے پیار کرتے تھے، غلامی کا رشتہ تھا۔ اہل قریش نے جن کی عورت نے چوری کی تھی وہ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے، کہنے لگے تھوڑی سی رعایت مل جائے، گنجائش مل جائے، تھوڑی سی۔ حضرت اسامہ بن زید سے کہا تھوڑی گنجائش ہو جائے، سزا میں تھوڑا ہلکا پن آ جائے، پہلی دفعہ تھا، نیا نیا دین قبول کیا ہے، ابھی لوگ عادی نہیں ہوئے، بڑی حکمتیں، بڑی لیت اللہ، بڑی تفصیلات، بڑا کچھ۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں در رسول پہ آیا اور میں جب آتا تھا نا تو مصطفیٰ کریم کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ آپ فرماتے میں آیا، حضور کے پہلو میں بیٹھا، نبی پاک علیہ السلام دلوں کے بھید جاننے والے، پلٹ کر مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا اسامہ جو کہنے آئے ہو چلو کہہ ڈالو۔ خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، فرمایا چلو کہہ ڈالو۔ جناب اسامہ بن زید دھیمے لہجے میں کہتے ہیں میں نے بات کو، شارحین کہتے ہیں اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے بات کو اس کا پس منظر دے کر حکم، یا رسول اللہ ابھی نیا نیا دین قبول کیا ہے، ابھی لوگ حکمتوں سے آگاہ نہیں، ابھی پوری طرح دین میں آئے نہیں، یا رسول اللہ وہ عورت نے جو چوری کی ہے ثابت بھی ہو گئی، حضور اگر گنجائش مل جائے۔ وہ لوگ میرے پاس آئے تھے، جناب اسامہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی میں نے مصطفیٰ کو جب بھی دیکھا تھا میری طرف دیکھ کے ہنسا کرتے تھے، آج جب حضور نے چہرہ پھیرا تو میں نے حضور کے چہرے پہ جلال دیکھا۔ فرمایا حضور نے اتشفع حد من حدود اللہ، فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آ گیا ہے، تو خدا کے قانون کے بارے میں سفارشی بنا ہے، بلاؤ لوگوں کو، اکٹھا کرو مجمع کو۔ فرماتے ہیں صحابہ مجمع اکٹھا ہو گیا مسجد میں، کھچا کھچ بھر گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ فرمایا تم سے پہلی قومیں
तबाही इसलिए हुई थी कि जब कोई मालदार जुर्म करता था तो माफ कर दिया जाता था और गरीब से कोई गलती होती तो लटका दिया जाता था। फरमाया सुनो, इस धरती पर चमकते हुए चांद के सामने और खिले हुए सूरज के सामने और जमीन और आसमान पे, इस धरती पे अगर मुझे कोई सबसे प्यारा है तो वो मेरी बेटी फातिमा मुझे प्यारी है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सुनो, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और साबित हो जाती तो मैं बेटी देख के माफ ना करता, बल्कि मैं फातिमा का भी हाथ काट देता, मैं हुदूदुल्लाह को नाफिज करता, मैं अपने जिगर का टुकड़ा होने का पास ना करता बल्कि अल्लाह की हद का पास करता। वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाह है फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम है तो अल्लाह तबारक व तआला की हद के मामले में सिफारिश करता है। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बना दिया उम्मत के लिए कानून। अब सजा गरीब के लिए रह गई है। किसके लिए बोलिए? गरीब आदमी सड़क पे जा रहा है ना, गरीब आदमी मोटरसाइकिल टूटा हुआ है और आ रहा है बेचारा। मैं किसी महकमे पर एतराज नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं। पुलिस वाले ने हाथ दे लिया तो वो कांपने लगा है, वो कांप रहा है, वो डर रहा है। किधर से आ रहे हो? जनाब मैं मजदूरी करने गया था। तो वो फला चीज किधर है, कार्ड किधर है, वो फलानी चीज। उसको नजर आ रहा है ये गरीब है, ये चोर नहीं, ये डाकू नहीं। बल्कि अगर मेरा जुमला सख्त ना हो तो जो बड़े बड़े डाकू हैं उनकी तो पुलिस बंदूकें लेके हिफाजत करती फिरती है, उनके तो डाकुओं के तो पीछे लगी हुई मुहाफिज बनी हुई है उनकी। गरीबों पर सारा जुल्म होता है और अमीर वो दनदनाता फिरता है और रोज कानून तोड़ता है। वो कानून को जेब में रखता है, उसकी बगल में होता है कानून। छोटे आदमी को परेशान किया जाता है लेकिन बड़े आदमी को आजादी मिलती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र फतह किया, फातह मिस्र हुए, जद्दोजहद के साथ फतह किया, मिस्र फतह हो गया। तो हजरत सैयदना उमर फारूक ने हजरत अमर बिन आस को वहां का गवर्नर बना दिया। गवर्नर साहब के बेटे थे मोहम्मद बिन अमर उनका नाम था। उन्होंने एक आम मिस्री आम आदमी के साथ घोड़ा दौड़ाया कि जिसका घोड़ा कामयाब हो जाएगा उसको इनाम मिलेगा। घोड़ा दौड़ाया, अब वो आम आदमी का घोड़ा जीत गया, गवर्नर साहब के बेटे का घोड़ा हार गया। अब उसके लिए शोर हुआ, लोगों ने वाह वाह की, बल्ले बल्ले हुई, नारे लगे, इनाम मिला। जब वहां से निकले तो वो गवर्नर साहब का बेटा जो बिगड़ गया था उसने दुर्रा लिया, उस आम मिस्री के बेटे को कोने में खड़े करके उसके वजूद पे दुर्रे बरसाए, मार मार के लहू लोहान कर दिया। बेटा तड़पता हुआ बाप के पास आया, गरीब का बेटा तड़पा, उसने कपड़ा हटाया तो लहू निकलने लगा। कहने लगा अब्बा जी मुझ पर जुल्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि मेरे बाप के मुरब्बे कोई नहीं, मुझ पर ज्यादती इसलिए हुई है कि मेरे बाप का बैंक बैलेंस कोई नहीं, इसलिए ज्यादती हुई है कि मेरा बाप कोई सियासी कद काठ नहीं रखता। अब्बा जी देखिए ना मेरी पुश्त जख्मों से भर गई, मेरी गलती ये है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, उसने इसलिए मारा है कि वो गवर्नर का बेटा है। बाप ने कहा बेटे चुप कर जा, ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर है, ये ज्यादती का दौर नहीं, ये अदल का दौर है, ये रसूलुल्लाह के गुलामों का दौर है। इस दौर में जुल्म नहीं होते। बैठ घोड़े की पुश्त पे। 2-3 दिन लगे तो मदीने आए, और जब मदीने आकर के उस बाप ने अपने बेटे की पुश्त से कपड़ा उठाया तो फारूक आजम जैसे दलेर रो पड़े। पहले सजदे में गए, कहने लगे खुदावंदा मुझे माफ कर दे, मेरे दौर के अंदर ये काम हो गया, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे दरगुजर फरमा। फिर फरमाया जाओ अमर बिन आस को भी लाओ, उसके बेटे को भी लाओ। दोनों को लाया गया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भरे मजमे में उस बिगड़े हुए बेटे को कहा तूने इसलिए मारा है कि इसका बाप गरीब था, तेरा बाप गवर्नर है ना, वो खड़ा है सामने, वो फौजों वाला गवर्नर वो खड़ा है। उस गरीब मिस्री के बेटे से कहा दुर्रे उठा, और जितने इसने तेरे वजूद पे मारे थे उतने ही तू भी इसके वजूद पे मार। और ये तू तेरा तो बाप मौजूद नहीं था, इसका सामने खड़ा है। दुर्रे बरसाए, चीखें निकली, और मस्जिद नबवी के सहन के अंदर लोगों ने यह मंजर देखा। फिर हजरत उमर फारूक ने पलट कर देखा अमर बिन आस की जानिब, फरमाया अमर गवर्नरी का लिबास उतार ले, जा टाट का लिबास पहनकर ऊंटों का रेवड़ चढ़ाया कर। लोग कहने लगे हुजूर अमर बिन आस की गलती क्या है, उनको सजा क्यों मिल रही है? आप फरमाने लगे अमर बिन आस के बेटे के दिल में ख्याल कैसे आया कि ये
یہ گورنر کا بیٹا ہے؟ اس کے دل میں خیال کیسے آیا؟ اس کے گھر میں بات ہوئی ہوگی نا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے، اس کے دل میں بات ہوئی ہوگی نا کہ تو چودھری کا بیٹا ہے۔ باقی کمی ہوتے ہیں، اس کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو امیر ہے؟ باقی نیچ ہوتے ہیں، یہ پیغام دیا کس نے؟ فرمایا چونکہ اس کے باپ نے گھر کے اندر کوئی بات کی ہوگی، اب یہ گورنری کے قابل نہیں رہے، اب یہ اونٹ چڑھایا کریں گے۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول کا دین ہے، اور جب تک سورج چمکتا رہے گا رسول اللہ کا دین غالب رہے گا، نبی پاک کا دین غالب رہے گا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ میرے زمانے میں ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے؟ علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اقبال نے لکھا ہے، اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے، کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے۔ معمار نے، مستری نے مسجد بنائی، بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا، پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا، وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا۔ میں نے کہا سوالی تو بات کا، کہانی پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی، میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے، قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا، جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، معاذ اللہ، تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا۔ پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کامتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا، اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں، اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں، اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا، یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ کاٹو اس کا بازو۔ اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی، وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا، وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے، اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے، حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے، یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا، کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے۔ حضرت جناب سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں، ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی، ماں بلکتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ، کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دیں۔ قریب آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، میں بیوہ عورت ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، سپاہیوں سمیت آتا ہے، شراب کے مٹکے لاتا ہے،
میرے گھر میں گھستا ہے، میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں، ایک عزت ہی ہے۔ جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے۔ بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو، سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا، جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا، آ کے اطلاع دینا۔ رات کا سناٹا، وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی، بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لٹ نہ جائے، ذرا جلدی نکل، دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ خود اٹھے، تلوار پکڑی، گھر میں گئے، دیا جل رہا تھا، دیا بجھایا۔ اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا، اور شاہ میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری، لڑک کر کے گردن دور گری۔ پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا، کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ، دیا تو جلاؤ، پانی لایا گیا، کہا روٹی تو لاؤ۔ خشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے، 1 گلاس پانی کا، 2 گلاس پانی کے، 4 گلاس پانی، 2 جگ بادشاہ پانی کے پی گیا۔ اور پھر روتا ہوا جب اٹھا تو بی بی کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ، پر مجھے سمجھ نہیں آئی اس رنگ کی، دیا کیوں بجھایا ہے، سجدہ کیوں کیا ہے، پانی کیوں مانگا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بی بی بس تیرا کام ہو گیا، تو چھوڑ۔ کہنے لگی ذرا بتا تو صحیح، تجھے واسطہ اس رسول کا جس کا تو نے دین نافذ کیا ہے، اور جس کے کہنے پر تو نے غریبنی کا کام آج اس کی عزت کو لٹنے سے بتا تو صحیح۔ تو بادشاہ کہنے لگا ایک ہی بہن ہے، اور یہ جو تیرے گھر آیا تھا یہ اسی ایک بہن کا بیٹا ہے، اور اکلوتا بیٹا ہے۔ تحقیق کی تو پتا چلا میرا اپنا بھانجا یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آج 3 دن سے حلق خشک ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ حدود اللہ کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا آج جب میں نے دیا گل کیا، آج چراغ بجھایا تو اس لیے کہ جب بھانجے کو ماروں تو کہیں بہن کی صورت سامنے نہ آ جائے۔ یہ انصاف ہے، یہ بے انصاف ہوتا ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، دھڑکن نہیں ہوتی، یہ تلوار چلتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی، اس لیے دیا بجھایا تھا۔ اور سجدہ شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے رسول کا دین نافذ کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے سلطان محمود غزنوی کہنے لگے پانی پیا ہے اس لیے کہ اس دن کا پیاسا ہوں جس دن تو فریاد لے کے آئی، خشک روٹی اس لیے کھائی ہے اس دن کا بھوکا ہوں جس دن تو پھر روتے ہوئے۔ محمود غزنوی نے پیر باہر رکھا، 4 بیٹیاں جوان، ایک اماں دوڑی ہوئی آئی اور قدموں میں بیٹھی، کہنے لگی محمود میں نے نہیں دیکھا ابو بکر، میں نے کوئی ابو بکر کو تو دیکھا نہیں، عمر عثمان و علی کو تو میں نے نہیں دیکھا، فاطمہ زہرا کے باپ کی کیفیت کیسی تھی، پر تیرے رنگ میں تیرے انداز میں مجھے جلوے ضرور نظر آئے ہیں۔ اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہیں گی، یہ فاطمہ کی کنیزیں بنیں گی۔ اب میں حضرت عائشہ کا پانی بھروں گی، تو نے حضور کا دین نافذ کیا ہے، اب میرا دل بدل گیا ہے، تو کلمہ پڑھا، ہم 5 ماں بیٹیاں مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی جب رسول اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے پھر غریب کی مدد ہوتی ہے۔ غریبوں نہ آزماؤ بار بار چہرے بدل کے ظالموں کو، دعا کرو رمضان کی سہانی صبح میں اے اللہ ہمیں کوئی محمود غزنوی کا وارث عطا فرما، اے اللہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما، کوئی عمر بن عبدالعزیز کو ماننے والا دے، ہمیں وہ دے جس کے لبوں پہ امام حسن اور حسین کا نام جاری ہو، کوئی ایسا عطا فرما جو حضرت علی کو اپنا آئیڈیل کہتا ہو، جو عثمان غنی کی حیا، عمر فاروق کی عدالت کا وارث ہو، جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو آئیڈیل سمجھتا ہو۔ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جب اللہ کی حد کا معاملہ آئے کسی کی پرواہ نہ کرنا، پھر نہ دیکھنا سامنے کون ہے، پھر نہ دیکھنا کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شاہ غسان نے۔ آج تو مکے اور مدینے میں بھی حالات بگڑ گئے،
اب تو پیکج ہوتے ہیں حج کا، ایک VVIP، ایک VIP، ایک عام، ایک اکانومی، اب تو وہاں بھی پیکج ہیں، اب تو وہاں بھی امیر آئے تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور منا جانے کے لیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا، لمبا جبہ پہن کے طواف کعبہ کر رہا تھا، ایک غریب کا پیر جبے پہ آ گیا، غریب کا، مجبور کا، غلام کا۔ بادشاہ نے پلٹ کے تھپڑ جو مارا تو مجمع میں خانہ کعبہ کے سائے میں غریب رونے لگا، اور حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا میں رسوا ہو گیا اور سرے طواف رسوا ہو گیا، اے عمر اللہ کے گھر آ کے بھی میری رسوائی ہوئی۔ حضرت عمر نے غسان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے، اسے راضی کر یا بدلہ دے۔ کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ نافذ ہوگا، یہ امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں، اسے بدلہ دے، یہ تجھے تھپڑ مارے گا، تجھے کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں، پھر میں عمر ہوں، پھر میں تجھ سے کرواؤں گا، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے یہ کرنا پڑے گا، میں کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے پاس، یا اسے راضی کر لے یا سویرے اسی طرح طواف ہوگا، اسی طرح مجمع ہوگا، اور طواف کی اس جگہ جہاں تو نے تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا، اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے، تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا، ایک رات سوچنے کا وقت لیا، اس نے راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا، عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، مال خزانہ میں کتنا نفع آتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، نہ مال چاہیے، نہ زیادہ تعداد چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ رسول اللہ کے دین کی حد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے، جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے، پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے کو نہ ڈالیں، تھوپے نہ، پھر یہ نہ دیکھیں میں نے گھر بچانا ہے، میں نے فلاں چیز بچانی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کا جہاں معاملہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا ہر رشتہ توڑ دو، ہر تعلق توڑ دو، اپنا آپ بھی ٹوٹتا ہے تو توڑ دو، لیکن دیکھنا کہیں رب رسول کی حد نہ ٹوٹنے پائے، یہ حد کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ دین اسلام کی جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں ان کو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔